दोस्तों, जब भी मुग़लों का नाम आता है तो उनके द्वारा लड़ी गई बड़ी बड़ी जंगों की बात की जाती है, उनकी बड़ी सल्तनत की बात की जाती है और उनके दौर में बनाई गई बड़ी खूबसूरत और आलीशान इमारतों की तो बात की जाती है। मगर अगर किसी चीज़ की बात नहीं की जाती है तो वो है उनके दौर में शुरू किया गया या उनके द्वारा इंट्रोड्यूस करवाया गया वो फूड, वो खाना कि जो आज भारत के ऊपर बड़ा असर रखता है। बल्कि हकीकत तो ये है कि आज हमारे खाने के टेबल पर, हमारे खाने के दस्तरखान पर आधी से ज़्यादा चीज़ें ऐसी हैं कि अगर मुग़लों को भारत के इतिहास से हटा दिया जाए तो वो चीज़ें ऑटोमेटिकली हमारे दस्तरखान से गायब हो जाएंगी, क्योंकि उन खाने की चीज़ों को हमारे खाने के टेबल तक लाने का क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ मुग़लों को जाता है। मुग़लों ने 300 साल के इतिहास में भारत के खाने पर जो असर छोड़ा वो ना तो इनसे पहले कभी कोई छोड़ सका था और ना ही अब तक छोड़ सका है और ना ही अब शायद फ्यूचर में कोई और छोड़ सकेगा। अगर मुग़ल ना होते तो बिरयानी, कबाब, कोरमा, हलीम, निहारी, रोगन जोश, पुलाव, शाही टुकड़ा, फिरीनी, शीरमाल, कुल्फ़ी और इस तरह की न जाने कितनी ऐसी चीज़ें हैं कि जो शायद ही कभी हमारे किचन तक पहुंच पाती। साथियों, अगर शुरुआत मुग़ल सल्तनत की बुनियाद रखने वाले पहले हुक्मरान मतलब कि ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर से ही कर ली जाए कि जिस इंसान ने वैसे तो कम उम्री में ही बड़ी आसानी के साथ दिल्ली और आगरा जैसे इलाकों पर कब्जा कर लिया था और आसपास के जितने खतरे थे बाद में उनको भी आसानी के साथ खत्म कर दिया था, लेकिन हुकूमत कायम कर देने के बाद भी जिस चीज ने बाबर को सबसे ज्यादा परेशान किया वो था दरअसल यहाँ का खान पान। क्योंकि ज़हीरुद्दीन बाबर के लिए ये जगह बिल्कुल नई थी और जाहिर सी बात है बाबर की सारी पुरानी यादें अपने खुद के इलाके उज़्बेकिस्तान से जुड़ी हुई थी। बाबर की खुद की राइटिंग में भी इस चीज़ का जिक्र है कि बाबर को उस दौर में सबसे ज़्यादा अपने इलाके के मीठे फल जैसा कि खरबूज और उससे भी ज़्यादा तरबूज याद आता था, जबकि उस दौर में भारत में पाए जाने वाले जो फल थे वो बाबर को कुछ खास मीठे या फिर अच्छे नहीं लगा करते थे। इसीलिए ज़्यादातर इतिहासकार इस बात पर एग्री करते हैं कि तरबूज मतलब कि वाटरमेलन को इंडिया में लाने वाला या कम से कम उसको पॉपुलर करने वाला इंसान कोई और नहीं बल्कि बाबर ही था। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि मुमकिन है कि उससे पहले भी दुनिया के दूसरे इलाकों से इंडिया में तरबूज लाया जाता हो, लेकिन प्रॉपरली वो ये तरबूज नहीं हुआ करता था कि जो आज के दौर में हम लोगों के बीच में काफी मशहूर है, क्योंकि इसको अपने बगीचे और अपने गार्डन्स में उगाने की शुरुआत मुगलों के इन्हीं शुरुआती हुक्मरानों ने की थी कि जिनको उज़्बेकिस्तान के तरबूज बहुत ज्यादा याद आते थे, मतलब कि ज़हीरुद्दीन बाबर और फिर उनसे भी ज्यादा दूसरे हुक्मरान यानी कि हुमायूं। हाँ, दूसरी तरफ भारत का जो फल बाबर को सबसे ज्यादा पसंद आया था वो कुछ और नहीं बल्कि आम हुआ करता था। आम को लेकर बाबर की दीवानगी का क्या आलम था, इस चीज का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि बहुत सारे लोगों ने तो मजाक में ये भी कहना या बाद में लिखना शुरू कर दिया कि राणा सांगा के जिन्होंने बाबर को भारत में आने की दावत दी थी उन्होंने दरअसल बाबर के इस हमले के बदले में बाबर को आम देने का ही वादा किया था, जो हालांकि एक मजाक ही था, लेकिन इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि आम को लेकर बाबर की दीवानगी के चर्चे हर दौर में रहे। इसके बाद नंबर आता है दूसरे हुक्मरान हुमायूं का, जिनकी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा शेर शाह सूरी के हाथों सल्तनत गंवाने के बाद जिलावतनी में ही गुजरा था और इसी जिलावतनी की वजह से उनके सामने पर्शियन खाने आने शुरू हुए, बल्कि वो उनकी एक पर्शियन मतलब कि ईरानी वाइफ हामिदा ही थी कि जिन्होंने उस दौर में हुमायूं के बावर्चियों को खाने के अंदर ज़ाफ़रान और खुश्क मेवे इस्तेमाल करना सिखाए। माना जाता है कि हुमायूं को शरबत का बहुत ज़्यादा शौक था, इसीलिए अलग अलग तरह के फलों के शरबत उनके दस्तरखान पर मौजूद रहा करते थे और उनको ठंडा करने के लिए बर्फ को खास तौर से हिमालय से मंगाया जाता था। साथियों, मुगलों के खाने में असली इनकलाब तीसरे हुक्मरान यानी कि अकबर के दौर में आया। उसकी वजह ये थी कि अकबर की शादियां हिंदुस्तान की अलग अलग ज़ात में हुई और ख़ुद अकबर के जो बावर्ची थे वो हिंदुस्तान के अलग अलग इलाकों से बिलोंग किया करते थे और फिर यही सारे बावर्ची मुगलों के जो पुराने पसंदीदा खाने थे मतलब कि ईरानियन खाने या फिर सेंट्रल एशिया या फिर मिडिल ईस्ट से ताल्लुक़ रखने वाले खाने, उन खानों को हिंदुस्तान के अलग अलग इलाकों के खानों से मिलाते और अपनी महारत से एक नई चीज़ एक नए तरीके से बनाने की कोशिश करते और फिर इन्हीं अलग अलग तरह की मिक्सिंग की वजह से या आप कह सकते हैं कि अलग अलग तरह की कोशिशों की वजह से वो खाने वजूद में आए कि जो इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए मशहूर हो गए। मिसाल के तौर पर जैसा कि शाही मुर्ग मुसल्लम के जिसमें पहले तो पूरे ही मुर्गे को मैरिनेट किया जाता और फिर उसके अंदर मसालेदार कीमे या फिर उबले हुए आलू को भरकर धीमी आंच पर
پکایا جاتا تھا۔ اکبر کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ ہفتے میں 3 دن صرف سبزیاں ہی کھایا کرتا تھا، اور ان سبزیوں کے لیے اس کا اپنا ایک باغیچہ بھی تھا، باغ بھی تھا، جس باغ کی خاص طور سے دیکھ بھال کی جاتی تھی۔ اکبر کی بیوی جودھا بائی نے پنجمل دال، کہ جس کو پنجرتنا دال بھی کہا جاتا تھا، وہ مغلوں کے سامنے، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ مغلوں کے دسترخوان پر انٹروڈیوس کروائی تھی۔ جودھا بائی کی اس دال کو اتنا زیادہ پسند کیا گیا تھا کہ یہ شاہ جہاں کے دور میں بھی مغلوں کے شاہی دسترخوان پر موجود ہوا کرتی تھی۔ یہ بات ریکارڈ میں ہے کہ اکبر کے جو باورچی ہوا کرتے تھے وہ بہت ماہر تھے، وہ صرف 1 گھنٹے میں ہی 100 کے قریب کھانوں کو بنا لیا کرتے تھے، جس سے یہ بھی صاف ہو جاتا ہے کہ ہو نہ ہو اکبر کے پاس باورچیوں کی پوری فوج موجود تھی۔ الگ الگ سورسز سے پتہ چلتا ہے کہ یہ سارے کھانے بھی اکبر کے دور ہی میں لوگوں کے سامنے آئے تھے، جیسا کہ بریانی، کھچڑی، حلوہ، پلاؤ، کباب، 2 پیازا، قیمہ پلاؤ اور روٹیوں میں چپاتی وغیرہ۔ ابو الفضل جیسا انسان بھی جب ایک موقع پر اکبر کے دسترخوان کے بارے میں لکھتا ہے تو لکھتے لکھتے تھک جاتا ہے، اور آخر میں کہتا ہے کہ اکبر کے تمام کھانوں کے بارے میں بتانا ممکن نہیں ہے۔ آئینہ اکبری سے پتہ چلتا ہے کہ حلیم بھی 16ویں صدی میں ہی پہلی بار مغلوں کے دسترخوان پر پہنچا تھا۔ حالانکہ یہاں پر انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ حلیم پہلے سے ہی بھارت میں پایا جاتا تھا، بلکہ اس کی مین جگہ حیدرآباد مانی جاتی ہے، اور مغلوں کے دسترخوان پر بھی یہ حیدرآباد سے ہی پہنچا تھا۔ حالانکہ بعد میں مغل بادشاہ جہانگیر نے اس میں اپنے حساب سے بہت سارے بدلاؤ کروائے تھے۔ جہانگیر کی محبوب بیگم یعنی کہ نور جہاں اس دور میں برٹین، نیدرلینڈ اور فرانس سے آنے والے بہت سارے تاجروں اور ویاپاریوں سے ان کے علاقے کے مشہور کھانوں کے بارے میں بات چیت کیا کرتی تھی، مشورہ کیا کرتی تھی، اور پھر بعد میں انہی آئیڈیاز کو انڈین، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اپنے محل کے مغلئی کھانوں پر الگ الگ طریقے سے اپلائی کیا کرتی تھی۔ اس طرح سے اس دور میں ایسے بہت سارے نئے کھانے وجود میں آئے کہ جن میں یورپین ٹیسٹ محسوس ہوتا تھا۔ فالودہ نے بھی جہانگیر کے دور میں ہی خوب شہرت پائی، بلکہ فالودہ جہانگیر کا بہت زیادہ پسندیدہ ہوا کرتا تھا، جبکہ جہانگیر کے بیٹے شاہ جہاں کے دور میں تو پھر مغلوں کے دسترخوان کی شان پیک پر پہنچ گئی تھی۔ اسی دور میں ہی اس نہاری کی شروعات ہوئی جو آپ میں سے بہت سارے لوگوں کی پسندیدہ ہوگی۔ اس کو پوری رات پکایا جاتا تھا اور پھر صبح ناشتے میں کھایا جاتا تھا۔ کچھ اتہاسکاروں کے مطابق بریانی کی شروعات بھی اس سے پہلے یعنی اکبر کے دور میں نہیں، بلکہ اسی دور میں یعنی شاہ جہاں کی بیگم ممتاز محل کے ہاتھوں سے ہوئی تھی۔ یہ بریانی انہوں نے سب سے پہلی بار مغل فوج کے ان سپاہیوں کے لیے بنوائی تھی کہ جن کو انہوں نے کافی کمزور حالت میں دیکھا تھا۔ آگے بڑھیں تو شاہ جہاں کے بیٹے اور چھٹے اور آخری طاقتور مغل حکمران یعنی کہ اورنگزیب عالمگیر کا جیسے ہی دور آیا، ویسے ہی مغلوں کا یہ دسترخوان اچانک سے چھوٹا ہو گیا۔ وجہ یہ تھی کہ اورنگزیب عالمگیر کے جو بچپن میں یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ شروعاتی عمر میں تو باقی مغل حکمرانوں کی طرح ہی کھانے کے کافی شوقین تھے، وہ جیسے جیسے بڑے ہوئے اور خاص طور سے جیسے ہی انہوں نے تخت سنبھالا، ان کا یہ شوق پوری طریقے سے ختم ہوتا چلا گیا۔ اتہاسکار لکھتے ہیں کہ باقی مغل بادشاہوں سے الٹ اورنگزیب عالمگیر کو گوشت کی بجائے دال اور سبزیاں بہت پسند تھیں۔ ان کا دسترخوان ہمیشہ کافی چھوٹا اور سادہ چیزوں سے بھرا ہوتا تھا۔ ایک ریلیجیس مطلب کہ مذہبی پرسنالٹی ہونے کی وجہ سے شراب یا باقی نشے کی چیزوں سے تو دوری تھی ہی، ساتھ ہی ساتھ اکثر روزے رکھنا اور پھر کھانے کے طور پر بہت ہی سمپل چیزوں کو لینا اورنگزیب عالمگیر کی ایک ہیبٹ مانی جاتی تھی۔ کھانا بھی وہ کہ جو باقی باورچیوں کی بجائے خود ان کی بیٹی، کہ جن کا نام اتہاسک کتابوں میں زینت النساء لکھا گیا ہے، ان کے ہاتھوں سے بنایا گیا ہو۔ تازہ پھلوں جس میں بھی خاص طور سے آم کو اورنگزیب عالمگیر کی کمزوری بتایا گیا ہے، جبکہ ان کے دسترخوان پر پنجمل دال اکثر رہا کرتی تھی۔ اس کے علاوہ اورنگزیب عالمگیر کے دوارا اپنے بیٹے کو لکھے گئے خطوں سے یہ بھی کلیئر ہو جاتا ہے کہ ان کے دسترخوان پر ایک قبولی نام کی ڈش بھی ہمیشہ رہا کرتی تھی، جو ایک طرح کی بریانی تھی یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک طرح کا پلاؤ ہوا کرتا تھا، جو چاول، تلسی، بنگالی چنوں اور دہی وغیرہ کا استعمال کر کے بنایا جاتا تھا۔ بادشاہ اورنگزیب عالمگیر کے دور میں مغلوں کے وہ شاہی اور مہنگے کھانے کہ جس میں کریم، بٹر، اس کے علاوہ ڈرائی فروٹس، زعفران اور ان ساری چیزوں کا استعمال ہوا کرتا تھا، یہ لگ بھگ دسترخوان سے غائب ہو چکے تھے۔ آخری بادشاہ یعنی کہ بہادر شاہ ظفر کے کھانوں سے ریلیٹڈ بھی ہسٹری میں کافی کچھ موجود ہے۔ مثال کے طور پر لکھا گیا ہے کہ ان کو ہرن کا شکار کرنا اور اس کا گوشت کھانا دونوں چیزیں کافی پسند تھیں۔ اس کے علاوہ وہ کچھ نارمل چیزیں بھی پسند کیا کرتے تھے، جس میں مسور کی دال کافی مشہور ہے۔ اسی وجہ سے اس دور میں عام لوگوں کے بیچ میں
میں یہ خاص دال بادشاہ پسند کے نام سے مشہور ہو گئی تھی۔ ساتھیوں، مغلوں کے کھانے کی بات ہو اور ان کی آم سے دیوانگی کا ذکر نہ کیا جائے تو یہ کہانی ادھوری مانی جاتی ہے۔ بابر کی آموں سے کیا محبت تھی یہ ہم شروع میں ہی جان چکے ہیں، جبکہ ہمایوں کا عالم بھی یہ تھا کہ جب وہ شیر شاہ سوری کی وجہ سے باہر کے علاقے میں رہنے پر مجبور ہوئے تو ان دنوں میں بھی انہوں نے بھارت سے اپنے لیے آم کی سپلائی کو یقینی بنائے رکھا۔ اکبر نے اپنے دور میں آم کے بڑے بڑے باغ لگوائے تو جہانگیر اور شاہجہاں کے دور میں ان باورچیوں کو بڑے بڑے انعام دیے جاتے تھے جو آموں کے ذریعے سے کوئی نئی چیز بنانے کی کوشش کیا کرتے تھے یا پھر بنا ڈالتے تھے۔ شاہجہاں سے جڑا ہوا تو ایک قصہ بھی کافی مشہور ہے کہ جب شاہجہاں نے اپنے ایک بیٹے مطلب کہ اورنگزیب کو صرف اس لیے سزا دی تھی اور محل میں بند کروا دیا تھا کیونکہ محل میں آنے والے تمام آم اورنگزیب عالمگیر نے اپنے لیے رکھ لیے تھے۔ آپ کو جان کر شاید حیرانی ہوگی کہ مغل بادشاہ اورنگزیب عالمگیر نے مغلوں کی تخت کی لڑائی میں ایران کے شاہ عباس کو اورنگزیب عالمگیر کا ساتھ دینے پر راضی کرنے کے لیے آم ہی بھیجے تھے۔ فی الحال اسی کے ساتھ آج کی اپنی ویڈیو کو بھی ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو اگر جانکاری سے بھرپور لگی ہو تو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور ایسی ہی نالجیبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔